بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اہلیہ فضا سلطانہ سے متعلق بتاتا چلوں کہ کراچی میں جب سندھ کے پہلے ویمن تھانے کا افتتاح اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تو انہوں نے میری اہلیہ کو اس تھانے کی پہلی خاتون ایس ایچ او مقرر کیا۔ اس کی واحد وجہ اس کی محکمہ پولیس میں بہترین کارکردگی تھی جسے محترمہ بے نظیر بھٹو بھانپ گئی تھیں۔ فضا سلطانہ کی شبانہ روز محنت سے یہ تھانہ پوری آب و تاب سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ فضا کی ڈیوٹی اکثر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ساتھ لگا کرتی۔ پھر حکومت کے خاتمے کے بعد جب بے نظیر بھٹو کو گھر میں نظر بند کیا گیا تو فضا کی ڈیوٹی بھی ان کے ساتھ ہی لگوا دی گئی۔ ان ہی دنوں آصف زرداری کو بھی گرفتار کیا گیا تو انہیں ویمن تھانے میں رکھا گیا۔ کسی کو ان کے ملنے سے اجازت نہیں تھی، مگر جب آدھی رات کو بے نظیر بھٹو ان سے ملنے آئیں تو فضا نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں آصف زرداری سے ملنے کی اجازت دے دی۔ فضا سلطانہ نے اپنی گوناگو صلاحیتوں سے صرف تھانے میں ہی نہیں اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہمیں ہر طرح کی خوشی اور آسودگی کا سامان مہیا کر رکھا تھا۔ ان دنوں بھی شہر کراچی میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ رہزنی، چوری، بتہ خوری اور قتل و غارت گری سے شہریوں کی زندگی اچیرن رہ گئی تھی۔ خاص طور پر ضلع وسطی دہشت گردوں کا مرکز تھا۔ رات تو کیا دن میں بھی لوگ بے خوفی سے آنے جانے سے ڈرتے تھے۔ ہر طرف خوف کا عالم جاری تھا۔ ایسے دور میں بھی فضا بلا خوف و خطر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی۔ جس ہسپتال میں بلاول بھٹو زرداری کی پیدائش ہوئی وہاں بھی فضا سلطانہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور بلاول کی پیدائش پر بی بی شہید کو پہلی مبارکباد فضا نے ہی دی تھی۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے، مگر فضا سلطانہ بلا خوف و خطر اسی محنت و لگن سے اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ پھر خوفناک دور آ گیا جب شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والا انتقام لینے کی خاطر بے قصور لوگوں کو مارا جانے لگا۔ 24 جون 1998 کی صبح حسب معمول میں اور میری اہلیہ فضا سلطانہ کچھ وقفے سے اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہوئے۔ ان دنوں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو رہے تھے اور میں انٹر بورڈ کی جانب سے گڈاپ میں CCD تھا۔ ابھی ڈیوٹی پر پہنچا ہی تھا کہ گھر سے فون آیا۔ فضا سلطانہ میری روانگی کے کچھ دیر بعد تھانے جانے کے لیے نکلی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ اب وہ تھانے پہنچ چکی ہوں گی۔ مجھے فون پر اطلاع دی کہ فوراً گھر پہنچے۔ میں نے وجہ پوچھی تو عجلت اور گھبراہٹ میں بتایا گیا کہ وہ آپ کی اہلیہ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اس وقت گھر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تھا۔ یہ فاصلہ کس طرح میں نے طے کیا، دیوانوں کی طرح گھر پہنچا معلوم نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں گھر سے نکلا تھا وہ لڑکا جو روزانہ میرے گھر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا مجھے وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ میری اہلیہ دفتر جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے نکلی، اس لڑکے نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیا اور ماتھے پر گولی مار کے آنن فانن شہید کر دیا۔ میں جب گھر پہنچا تو گیٹ سے قدرے فاصلے پر کھڑی گلی میں لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ بھیڑ چیرتا ہوا گھر پہنچا تو سڑک پر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ نعش گلی سے اٹھا کر عباسی شہید ہسپتال پہنچا دی گئی ہے۔ گرتا پڑتا ہسپتال پہنچا، وہاں فضا سلطانہ کی خون میں لت پت لاش دیکھ کر جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ میں نے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ان سب نے غم و نڈال کی اس طرح گھڑی مجھے حوصلہ دیا۔ جنازے میں بھی شرکت رہے۔ موت تو برحق ہے، مگر جس شان سے میری فضا رخصت ہوئی، اعزاز اور محبت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک سچی بے لوث اور محب وطن، فرض شناس اور محنتی پولیس افیسر تھیں۔ قدرت نے انہیں شہادت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اگر ان کی طبی موت ہوتی تو شاید انہیں یہ رتبہ اور اعزازات حاصل نہ ہوتے۔ واضح رہے کہ جن دنوں دہشت گردوں نے فضا سلطانہ کو شہید کر دیا تھا، اسی روز بدبختوں نے مزید 31 بے گناہوں کی جانیں بھی محض دہشت گردی کا خوف پھیلانے کے لیے لی تھیں، جن میں موسیٰ کالونی کے 2 میاں بیوی اسکول ٹیچر بھی شامل تھے۔ فضا سلطانہ کے سوئم پر بے نظیر بھٹو میرے گھر تشریف لائیں تو تعزیت کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مجھ سے بولی، فضا ایک محنتی اور فرض شناس پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہنوں جیسی تھی۔ میں پارٹی اور اپنی طرف سے آپ کے دکھ
کی برابر کے شریک ہوں۔ ان چند جملوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ اخبار اور ٹی وی چینلز میں کئی دنوں تک شہید فضا سلطانہ کی خبریں چلتی رہیں۔ کئی اخبارات نے تو یہ تک لکھ دیا کہ شہید فضا سلطانہ ویمن تھانہ ایک دوسرے کے لیے لازم مزدور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب یہ تھانہ نہیں چل پائے گا۔ پھر وہی ہوا جو یہی کہہ رہے تھے۔ فضا کی شہادت کے بعد ویمن تھانے کی عمارت آرٹلری میدان تھانے کے حوالے کر دی گئی۔ ایک بار میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا تھا، فضا، تمہیں گھر اور تھانے میں کس سے زیادہ لگاؤ ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے بھرپور تنقید سے کہا تھا، آپ کی اور گھر کی خدمت تو ہر عورت کی طرح میری فطرت میں شامل ہے، مگر مجھے ویمن تھانے سے ازحد پیار اور خصوصی لگاؤ ہے۔ مجھے دکھی اور پریشان حال لوگوں کی مدد کر کے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ گھر کی تمام پریشانیاں بھی بھول جاتی ہوں۔ میں کسی بھی مشن کے لیے جدوجہد کر کے یا اس کی تکمیل کے بعد یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس عظیم فرض کے مقابلے میں گھر تو میرا بہت چھوٹا سا مشن ہے۔ یہ تھے میری پیاری اہلیہ کے خیالات، جنہیں انہوں نے اپنی عملی جامہ پہنایا، اور میں ان کی ہمت اور بنی نوع انسان کی خدمت کے اس سچے جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ محترمہ بے نظیر سے ان کی مثالی محبت تھی، اور ان دشمنوں نے دونوں کو ہی شہید کر دیا۔ یوں تو دنیا فانی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، مگر جس شان اور عزت کے ساتھ یہ دونوں خواتین اس جہان فانی سے شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر رخصت ہوئیں، قدرت وہ درجات خوش نصیبوں کو ہی نصیب کرتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پلیز سپورٹ کریں پلیز۔